الشيخان ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان۔ یہ ہم لوگ جو ہے صحیح کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، تو شیخان یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایت ذکر کی ہے اپنی کتابوں میں، تو ان میں کس پر صحت کا حکم لگایا جائے گا؟ صحت کا حکم یا صحت کا حکم جو لگا ہے وہ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر امام بخاری نے کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے یا امام مسلم نے، تو اس صحت کا کیا حکم ہے؟ المحکوم بالصحہ یعنی جس پر صحت کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ اب امام بخاری نے اگر لگایا ہے تو صحیح بخاری کی روایتوں کا یا اس کی صحت کا کیا حکم ہے؟ مر بنا ان البخاری ومسلم لم يدخلا فی صحیحہما الا ما صح۔ یہ پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے کہ بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں صرف صحیح حدیثیں ہی داخل کی ہیں، صحیح کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہے۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْ كِتَابَيْهُمَا بِالْقَبُولِ، اور امت نے ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لیا ہے۔ فَمَا هِيَ الْأَحَادِيثُ الْمَحْكُومُ بِصِحَّتِهَا وَالَّتِي تَلَقَّتْهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ یا فرا۔ فَمَا هِيَ الْأَحَادِيثُ الْمَحْكُومُ بِصِحَّتِهَا، تو وہ حدیثیں جن کی صحت کا حکم لگایا گیا ہے کون سی ہیں، اور جسے امت نے قبولیت کے ساتھ لیا ہے؟ تو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں رکھی ہیں، امت نے قبولیت کے ساتھ انہیں اپنا لیا ہے، تو اب صحت کا کیا حکم ہے؟ یا وہ حدیثیں جن پر صحیح کا حکم لگایا گیا ہے وہ کیا ہیں، اور جسے امت نے قبول کر لیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ وَمَا هُوَ أَنَّمَا رَوَيَاهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ فَهُوَ الْمَحْكُومُ بِصِحَّتِهِ، کہ جسے ان دونوں نے روایت کیا ہے یعنی امام بخاری اور مسلم نے متصل سند کے ساتھ، تو وہ محکوم بالصحہ ہیں، یعنی ان پر صحت کا حکم لگے گا یا صحت کا حکم لگا ہوا ہے۔ متصل سند سے جسے ذکر کیا ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں، ان پر صحیح کا حکم لگے گا۔ اور وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِن مَبْدَئِ إِسْنَادِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيُسَمَّى الْمُعَلَّقُ وَهُوَ فِي الْبُخَارِ كَثِيرٌ، اور جس کے شروع سند سے کوئی راوی حذف کر دیا گیا ہے، چاہے ایک راوی ہو او اکثر یا ایک سے زائد ہو، وَيُسَمَّى الْمُعَلَّقُ، جنہیں معلق کہتے ہیں۔ اگر ابتدائے سند سے ایک یا دو راوی یا ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہوں، انہیں معلق کہتے ہیں، معلقات بخاری، اور یہ بخاری میں بہت زیادہ ہے۔ وہ ہوا فی البخاری کثیر، اور ایسی روایتیں یعنی معلقات بخاری میں بہت ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ لکنہ فی تراجم الابواب و مقدمتها، لیکن تراجم ابواب اور اس کے مقدمہ میں ہے، پیش لفظ میں ہے، اصل کتاب میں معلقات نہیں ہیں۔ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس میں یا اس کے مقدمے میں، اس کے پیش لفظ میں ایسی روایتیں ہیں جو متصل سند سے نہیں ہیں۔ ولا یوجد شیء منہ فی صلب الابواب البتہ، اور اس طرح کی روایتیں صلب ابواب یعنی اصل ابواب میں نہیں ہیں، سرے سے نہیں ہیں۔ اما فی مسلم، لیکن صحیح مسلم میں فلیس فیہ من ذلک الا حدیث واحد، تو اس سلسلے کی کوئی روایت نہیں ہے سوائے ایک حدیث کی، یعنی صحیح مسلم میں معلق روایت صرف ایک ہے، اور وہ کہاں ہے؟ فی باب التیمم،
تیمم کے بعد میں لم یصلہ فی موضع آخر، اور اس کو متصل نہیں کیا ہے کسی دوسری جگہ، یعنی امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے، معلق ہے، اور اس کو کہیں جو ہے متصلاً ذکر نہیں کیا ہے، وہ حقیقت میں معلق ہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے معلقات ذکر کرتے ہیں شیخان، لیکن ایک جگہ متصل نہیں ہے، دوسری جگہ اس کو متصل ذکر کر دیا ہے، تو اختصار کے لیے وہ ایسے ہی ذکر کر دیتے ہیں، فحکمہ کما یلی۔ تو ایسی روایتوں کا کیا حکم ہوگا جو معلق ہیں، چاہے صحیح مسلم میں ہو یا صحیح بخاری میں، ان کا کیا حکم ہے؟ فما کان منہ بصیغۃ الجزم، تو جو جزم کے صیغے کے ساتھ ہوں، جیسے شیخان یا امام بخاری اس طرح کہیں قالا او امرا او ذکرا، یہ یقینی صیغے ہیں جزم کے ساتھ، فہوا محکوم بصحتہ، تو وہ ان کی صحت کا حکم اس پر لگے گا۔ عن المضاف الیہ، مضاف الیہ تک، یعنی حذف شدہ تک جو ہے، جہاں تک حذف کیا ہے وہاں تک تو ان پر صحت کا حکم ہی لگے گا۔ اور دوسرا کیا ہے قول؟ اچھا، دوسرا حکم کیا ہے؟ فما لم یکن فیہ جزم، اور جس میں یقین نہیں ہے، جیسے یہ کہیں یروا، یذکر، یحکا، رویا، ذکرا، امیرا، قیلا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ جزم کے صیغے نہیں ہیں۔ فلیس فیہ حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو مضاف الیہ تک یا حذف شدہ تک صحت کا حکم نہیں لگے گا۔ اگر جزم کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے تو صحت کا حکم لگے گا، یعنی انہیں صحیح کہا جائے گا، اور اگر جزم کا صیغہ نہیں ہے تو ان پر صحت کا حکم نہیں لگے گا۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ وَاهٍ، اور اس کے باوجود بھی اس میں کوئی واہی حدیث، یعنی بالکل بہت ضعیف حدیث نہیں ہے۔ شیخان نے یا امام بخاری نے ایسی کوئی بہت ضعیف روایت ذکر نہیں کی ہے۔ کیوں؟ لِإِدْخَالِهِ فِي الْكِتَابِ الْمُسَمَّى بِالصَّحِيحِ، کیونکہ انہوں نے ایسی کتاب میں اسے داخل کیا ہے، ذکر کیا ہے، جس کا صحیح نام رکھا ہے۔ تو صحیح کہا ہے اس لیے اس میں بہت ضعیف روایت ذکر نہیں کی ہے۔ ضعف کے بھی درجات ہیں۔ اچھا، تو یہاں سمجھ میں آیا کہ جو روایتیں امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین میں ہیں، ان پر کن پر صحت کا حکم لگے گا اور کن پر نہیں لگے گا۔ اگر متصل روایت ہے تو صحیح ہے ہی، لیکن اگر معلق روایت ہے، معلق وہ روایت کی شروع سے ایک دو راوی حذف ہوں، اگر معلق روایت ہے اور جزم کے صیغے کے ساتھ ہے تو ان پر صحت کا حکم لگے گا، اور اگر جزم کا صیغہ نہیں ہے، یروا، قیلا، یذکر، یحکا، رویا، ذکرا، اس طرح کا ہے، تو پھر وہ ان پر صحت کا حکم نہیں لگے گا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کہیں معلق روایت آئی ہے تو بہت ضعیف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب صحیح ہے، صحیح کتاب میں بہت ضعیف روایت ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ابھی آگے اور تفصیل آئے گی، اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اگلا وہ جو ہے نقطہ اگلے اس میں درس میں پڑھیں۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، آپ لوگ